اب رہا یہ سوال کہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی دن سے تقریر سن رہے ہیں، اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر تو ہوا نہیں۔ بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ہم سے بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بعض بڑے قریبی خواجہ تاشو نے یہ بات کہی کہ کیا سنیں یار، انہی علماء کو بہت سن چکے ہیں، کیوں سنیں، کتنا سنیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ آ گئے اور اس کے باوجود یعنی تقریر سن کر گئے اور پھر آ بھی گئے، اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ تقریر کا اثر نہیں ہوا۔ یعنی آپ گئے ایک بار، آ گئے، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں تقریر کا اثر نہیں ہوا۔ بھائی آدمی ایک بار جب جال میں آدمی پھنس جاتا ہے، کوئی جانور پھنس جاتا ہے اور نکل جائے، تو اب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جال ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا وہ جانور پھر دوبارہ اس جال میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ آپ پھر دوبارہ آ گئے، اس کا مطلب آپ کو لگا کہ یہاں پہ جال نہیں ہے، یہاں پہ تو محبت ہے، معرفت ہے، حکمت ہے۔ تو یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ اس مجمع میں جو آئے، حضور داعی اسلام کی مجلس میں آئے اور سن کے جائے اور اس پر کوئی اثر نہ ہوا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ یا ہم یہ ایسا سوچنے لگے ہیں کہ ہم پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، کیا سنیں، ہم پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، کیا مولانا کو سنیں، بہت سن چکے مولانا کو، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اگر ہم ایسا سوچنے لگے ہیں تو ہمیں ایک پوائنٹ پہ اور غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ظرف اس قدر غلیظ اور گندا ہو گیا ہے کہ اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس زاویے سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی اچھی بات خانقاہ میں ہوتی ہے، اتنی اچھی بات علماء بتاتے ہیں، ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، ہمارا ظرف بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے۔ یہ تو فکر کی بات ہے کہ اپنے ظرف کو صاف کریں، آلودہ ہو گیا، گندا ہو گیا، کالا کمبل ہو گیا ہے، کوئی رنگ نہیں پکڑ رہا ہے، اس کی صفائی اور زیادہ ضروری ہے۔ ہم فکر مند ہوں کہ کیا وجہ ہے، کیا محرومی ہمارے اوپر طاری ہے، کیا خباثت ہمارے قلب پہ طاری ہو گئی ہے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو اور زیادہ فکر مند ہونے کی بات ہے، نہ کہ یہ کہنے کی بات ہے کہ کیا جائیں کیوں سنیں۔ یہ ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے، ہمیں کہ ہمیں تو پریشان ہو جانا چاہیے کہ ہمارا ظرف کیسے پاک ہو۔ حضور کے قدموں پہ ہمیں نثار ہو جانا چاہیے کہ حضور یہ غلاظت مٹ نہیں رہی ہے، کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس سینے کو پاک کر دیں، اپنے قدموں سے اس کو دھل دیں۔ ہم مولانا صاحب کی بات کیا سنیں، بہت دل سے سن رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ میں ایک عجب اور تکبر اور انانیت میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ بہت دیکھیں مولانا کو، بہت لوگوں کو دیکھیں، کیا ہے ایسا تو نہیں کہ آپ انانیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، غرور اور تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ اس ذکر کی مجلس میں آ رہے ہیں اور غرور اور تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پھر اس بات کی امیدوار بھی ہیں کہ آپ پہ اثر ہو۔ متکبرین پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، متکبرین پہ کوئی اثر ہوتا تو ابلیس پہ اثر ہوتا۔ ابلیس نے نصیحت نہیں پکڑی، اس کی وجہ اس کے علم اور عبادت کی کمی نہیں تھی، تکبر تھا، تکبر نے ذلیل کر دیا۔ اللہ کی مجلس میں ہو کر کے رسوا اٹھا، اگر کوئی شیخ کی مجلس میں آ کر کے یہاں سے بے فیض چلا جائے تو اس میں حیرت کیا ہے؟ یہ تو تکبر میں مبتلا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھ رکھا ہے کہ ہم کیا سنیں یار، ان لوگوں کو بہت سن لیا ہے۔ اگر ہمارے وہم و خیال میں اس طرح کی بات آتی ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تکبر سے پاک کر دے، پھر مشائخ کے قدموں میں آنا چاہیے۔